بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سجادی کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا میزبان غفران شوختائی۔ آج 12 اکتوبر کا دن ہے اور 12 اکتوبر 1999 کو جب اس وقت کے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف نے مارشرہ لگایا اور جمہوریت ایک دفعہ پھر سے ڈیریل ہوئی، نواز شریف کو گھر جانا پڑا۔ ایک اہم معاملہ، اس پر بات چیت کریں گے۔ اس کے علاوہ جام کمال جو ہیں ان کی خلاف جو سیاسی صورتحال بلوچستان میں ہے وہ بھی کافی گمبھیر ہوتی جا رہی ہے۔ ان کے خلاف طریقہ اعتماد جمع کرائی گئی جس میں ناراض اراکین کے 14 لوگ شامل ہیں۔ اس سے پہلے اپوزیشن نے بھی ایک تحریک جمع کروائی تھی لیکن اسے تکنیکی بنیادوں پر مسترد کر دیا گیا تھا۔ اس معاملے پر بھی بات ہوگی اور اس کے بعد ایک اور اہم موضوع ہے ڈالر کی اونچی اڑان کا۔ آج ڈالر 171.15 پیسے 171 روپے 15 پیسے پہ ٹریڈ ہوا اور یہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے۔ یہ معاملہ بھی ڈسکس کریں گے۔ اس تمام معاملات پر سیر حاصل گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں ہمیشہ کی طرح موجود ہیں نامور صحافی، سین تجزیہ کار اور صحافتی حلقوں میں اپنے بلا تبصرے سے پہچانے جانے والے جناب سجاد میر صاحب۔ میرے موضوعات تو بہت سارے ہیں، مس کر گئے ہیں جو آپ نے بات کی ہے۔ ویسے یہ ڈی جی آئی ایس آئی کا، جی ہاں، ڈی جی آئی ایس آئی کا موضوع بھی بالکل شامل ہوگا، لیکن اکتوبر سے 12 اکتوبر سے شروع کریں گے۔ اس وقت آپ نے اس معاملے کو بہت قریب سے دیکھا ہوگا، چشمدید گواہ ہیں ہم تمام چیزوں 12 اکتوبر کو جب یہ خبر آئی کہ مشرف کو نواز شریف نے سیک کر دیا ہے تو میں اس وقت پی ٹی وی میں تھا، پی ٹی وی کراچی میں، اور جب میں نے ایک پروگرام کی شروع کی، 6 لوگ تھے، بڑے اہم لوگ تھے، اس میں اعجاز شفیع تھے اور بہت سے لوگ اکانومسٹ تھے، اکانومی پہ تھا جاتا وہ، اور تو اس وقت یہی خبر تھی کہ مشرف سیک ہو چکے ہیں، نواز شریف وزیر اعظم ہے۔ جب وہ بلٹن ختم ہوا تو صورتحال بدل چکی تھی۔ مجھے بتایا گیا کہ اسلام آباد ٹی وی سینٹر پہ فوج آ گئی ہے، جس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے فوج نواز شریف کی حمایت میں نہیں بلکہ شاید کسی نئی صورتحال کو پیدا کرنے کے لیے آئی ہے۔ مشرف ابھی ہواؤں میں تھے اور یہ سوچتے ہوئے کہ کیا فوراً جانا تھا، ٹیلی فون کر کے معلوم تو کریں کہ شہر میں کیا ہے، ادھر ادھر کیا خبریں معلوم کریں۔ اتنی دیر میں معلوم ہوا کہ ہم ٹی وی سینٹر چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ کراچی ٹی وی پر بھی فوج آ گئی ہے۔ اور پھر مجھے یاد ہے کہ کرنل صاحب بڑے وزیردار آدمی تھے، جنرل مینیجر نے ان کو بتایا کہ یہ تو ہمارے یہاں گیسٹ تھے اور یہ تھے، ان کا یہ نام ہے، فلاں نام ہے، کرنل خان کہا جاتا، مجھے نہیں معلوم ان کا نام کیا ہوگا۔ تو انہوں نے ہمیں جانے کی اجازت دی کہہ کر کہ اب باہر کسی کو ہماری موومنٹ کے بارے میں نہیں بتائیں گے۔ بڑی مشکل سے فوجی ٹرکوں کے پیچھے سے گاڑی نکال کے جب ہم جانے لگے تو گیٹ پہ دوبارہ ضرورت محسوس ہوئی کہ ہم بلوا کر وہاں میں نے یہ بھی سن لیا کہ کرنل صاحب یہ کریں کہ ہو سکتا ہے کہ یہیں سے تقریر نشر کی جائے رات کو، اور اس کی تیاری بھی کر لیجیے گا، انتظامات کر لیجیے گا۔ ظہیر خان جنرل مینیجر تھے اس وقت۔ یہ ساری نقشہ میرے سامنے ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، یعنی مشرف کا جو 10 سال کا دور ہے، 9 سال کا دور ہے، اس میں ہم امریکہ کے غلام بھی بنے۔ ایک ہی فون کال پہ ہماری ریپوٹیشن یہ بنی کہ ہم لیٹ جاتے ہیں۔ انہوں نے مطابق یہ تو خیال تھا کہ ہم 3-4 مان لیں گے، باقی انکار کر دیں گے۔ ہم نے سارے مان لیے، شاید کچھ اور بھی آفر کر دیے، اڈے بھی دیے جو قوم کو معلوم نہیں تھا کہ ہم شہباز ایئر بیس جیکاباد کا اور وہاں کا بلوچستان کا ایئر بیس جو بعد میں اس کا پول کھلا وہ ہم نے ان کو دے دیے ہوئے ہیں۔ اور جتنی فیسلٹیز ہم جن افغانوں کے ہیرو تھے کہ ہم نے افغانوں کے ساتھ مل کر روسی سامراج کو شکست دی تھی، آج ہم امریکی سامراج کے ساتھ مل کر ان کی سرزمین پر جانے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ اب ہم نے ہاؤس ان آرڈر کر لی ہے اور پھر اب حرج نہیں ہونا چاہیے ان تمام باتوں کو بتانے کا۔ اور اس پورے عرصے میں ہم نے جس طرح غلامی کی زندگی گزاری، ٹھڈے مار کے افغان سفیر کو، صرف افغانستان کے مسئلے پہ نہیں، ہر مسئلے پر، قدیر خان کے مسئلے پر یاد ہے کس طرح ہم نے، اور قدیر خان نے بھی قوم کی خاطر کتنی بڑی قربانی دی۔ بالکل ان کے انٹرویو ریکارڈ ہے کہ ہم کوئی دنیا کی کوئی طاقت ہم سے پوچھنے کی بجاز نہیں تھی۔ آخر روس نے چین کی مدد کی تھی، آخر امریکہ نے برطانیہ کی مدد کی تھی۔ ہم سی ٹی بی ٹی پہ ہم دستخط نہیں کیے تھے، این پی ٹی پہ ہم دستخط نہیں کیے تھے۔ بتایا گیا طیارہ کھڑا ہے، وہ سی آئی اے کا طیارہ کھڑا ہے، وہ کیبنٹ سے پاس کرائے۔ جمالی نے آن ریکارڈ کہا ہے کہ میں نے معذرت کر لی کہ ہم کیبنٹ کو ہینڈ اوور نہیں کر سکتے۔ میر صاحب، اس
سارے معاملے پر مزید بات چیت ہم کریں گے. سب سے بڑی بات یہ کہ جمہوریت ڈی ریل ہوئی. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں تجزیہ کا جناب یاسر رحمان صاحب کی کوشش کرتے ہیں. کل پرسوں سے بھی ہم سے چھٹ رہے ہیں. جی ہاں, یہ ٹیکنیکل وجوہ کی بنا پر میاں سیف الرحمان صاحب سے پوچھ. میاں سیف الرحمان صاحب کیا حال ہے جناب آپ کے؟ میاں صاحب اللہ کا کرم, آپ کی دعا جناب. میں سن رہا تھا تبصرہ آپ کا, ماشاءاللہ. اچھا, بس میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا کہیں گے 12 اکتوبر میں ہمارے 2 ریولوشن آئے ہیں, ایک ایوب خان کا ایک مشرف کا. ایوب خان کی خیر اور کہانی ہے, اس کا پرسپیکٹو بالکل ڈیفرنٹ ہے. جی بالکل ڈیفرنٹ. مشرف کا اور ڈیفرنٹ ہے. کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ جی دیکھیں, مشرف کا دیکھیں, اس میں بنیادی طور پہ مجھے ایک صاحب نے سوال کیا کہ جی ماشاء اللہ کے حالات بن رہے ہیں نہیں بن رہے, یا ماضی میں کیسے بنے, ان کے اسباب کیا تھے, اور جواب کیا تھا. کہ ہر وقت میرے ہم وطنوں آگے یہ تقریر کر لیتے تھے ہمارے ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر صاحبان, اور کہتے تھے جناب ملک کی حالات یہ ہیں, ملک بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے, کرپشن بڑے روپ ہے. یہ باتیں ہوتی آ رہی تھیں, اور ان دنوں بھی میں سمجھتا ہوں اس وقت تو اگر آپ غور کریں تو میں نہ تو کسی کا حامی ہوں نہ کسی کا بھارت ہوں, لیکن یہ تھا کہ سویلین سپریمیسی کے ساتھ ایک ملک اپنے طور پہ اسٹیبلٹی کی طرف گامزن تھا. پھر یہ تھا کہ یہ ہمارے ہاں چونکہ ایسا بھی ہوتا آیا ہے کہ جواز کی جو بات ہم کرتے ہیں نا جی, یہ کہیں نہ کہیں سے آپ کو وہ ڈکٹیشن کی بات آپ نے بڑی اچھی کی ابتدائی میں. یہ ڈکٹیشن کے ساتھ ساتھ یہ جو عالمی اسٹیبلشمنٹ میں کہتا ہوں, اسے اسٹیبلشمنٹ نہیں میں کہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ, جو ہمیں اسٹیب کرتی ہے, چھوڑا گھومتی ہے ہماری کمر میں, یہ ان کے ساتھ ان کے اعلی کار رہے. یہ ڈکٹیشن نہیں لے رہے تھے, یہ ان کا ایجنڈا سیٹنگ جو تھی اس کے اوپر کام کر رہے تھے. اور اس کے حساب سے چونکہ ایک ہمارے ہاں نیوکلیر پاور کا بھی ایک ماضی میں آپ دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو کو ایک سبق سکھانے کے لیے بھی باقاعدہ دھمکیاں دی گئی کہ آپ نے یہ ایٹم کا یہ کیوں سارا کام کیا, اور ڈاکٹر قدیر اس میں پیش تھے یقیناً. اور اس کے بعد یہ پھر جو دور آیا جب ہم نے 98 میں یہ پیراسکوپنگ کیا, تو اس کا بھی پھر دیکھیں پہلے تو پابندیاں لگیں, پھر بعد میں وہ جو چلتا رہا سارا سلسلہ وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو یہ ہمارے ہاں یہ اس طرح کے لوگ وہ اعلی کار ڈھونڈتے رہتے ہیں, سی آئی اے ہو, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہو. میں بلکہ حیران ہوتا ہوں کہ بعض کا ہم کسی ایسی بڑے خاص قسم کی محفل میں جاتے ہیں تو ہمیں وہاں آشکارا ہوتا ہے کہ یہ صاحب جو ہیں کہ سی آئی اے کے پاکستان میں چیف ہیں, یہ سی آئی اے کے ڈپٹی چیف ہیں, اور بڑے بڑے نامور لوگ ہوتے ہیں, وہ اس طرح یہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیں نا ڈاکٹر قدیر کی آپ نے بات کی, بلکہ آپ بھی غالباً موجود تھے آرمی ہاؤس میں, میں بھی تھا آج سے 14-15 سال پہلے جب مشرف تھے یہاں اقتدار میں. تو ہمیں بھی انہوں نے بلایا تھا سینئرز کو, اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل میڈیا تھا, اور مشرف صاحب کس طرح ہمارے سامنے بیٹھ کے ببانگ دوحل فخریہ پیشکش کر رہے تھے کہ میں نے ڈاکٹر قدیر سے یہ کنفیشن کرایا, یہ کرایا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے مشرف سے پوچھا تھا کہ صدر صاحب یہ بتائیں کہ اتنا بڑا سیٹ اپ, اتنی سرویلنس اس کے اندر, یہ سارا کیسے ممکن ہو گیا کہ انہوں نے ایران کو بھی سارا دے دیا اور کوریا کو بھی دے دیا, یہ ساری چیزیں. تو آپ کو پتا ہے انہوں نے ہمارے سامنے ایک بڑی ڈٹائی سے ایک کاغذ سا نکالا, انہوں نے کہا جی یہ کون سا مشکل ہے. ڈاکٹر قدیر نے جیب سے کاغذ نکالا, اوپر ایک ڈرائنگ بنائی اور دے دی. بس اتنی ڈرائنگ ہی دینی ہوتی ہے کہ جناب آپ اپنے سینٹریفیوج میں یہ تبدیلیاں کر لیں. تو یہ اسی طرح راز آشکارا میں. تو یہ دیکھیں ان کے پاس جواز, تو جب آپ کو باقاعدہ کسی ایجنڈے پہ کام کرنا ہوتا ہے تو جواز تو آپ پیدا کر لیتے ہیں. میں کسی طور پہ بھی نہیں سمجھتا کہ اس طرح جب جمہوریت کا ٹریک پہ اگر ہم تھوڑا سا سفر کر چکے تھے اچھے برے طریقے سے جیسے بھی تھا, تو اس کو ڈی ریل کرنا اور اس کو اچانک آ کے کہہ دینا میرے ہم وطنوں یہ فلاں ہے, یہ ہوا, انہوں نے مجھے میرا طیارہ ہائی جیک کیا, اور بڑی ہمارے پاس آ کے گورنر ہاؤس میں یہ ہمیں کھانے پہ جب لا کے وہاں پہ بھی اسٹوریاں سناتے رہے, اور یہ کہتے رہے کہ جی سارا ہوا معاملہ. دیکھیں جو بھی آپ کے پاس جواز ہو, کسی بھی طور پہ عوام کے مینڈیٹ کے اوپر شب خون مارنا, 12 اکتوبر کا یہ واقعہ جو ہے ہسٹری اس کو کبھی معاف نہیں کرے گی. ہسٹری میں یہ چیزیں ہمیشہ جو ہے نا وہ برے انداز میں لی جائیں گی کہ ایک ایسا ملک تھا کہ جو اپنے ابھی جس کی تمنا ہو رہی تھی جمہوریت, تو جمہوریت کے اندر وہ نا مسئلہ ہے, ایک باب ہے کہ جی ہم کہیں گے جی فلاں ہمارا جو لیڈر تھا وہ کامیاب نہیں رہا, یا اس کے کوئی اپنے مفادات تھے, یا پیسہ بناتا رہا, وہ ایک الگ اسٹوری ہے, اس کے لیے قوانین موجود ہیں. لیکن اس کے لیے بھی آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ قانون سے ہٹ کے اگر چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے تو چوری کی سزا پھانسی تو نہیں ہو سکتی. ٹھیک بات ہے, ٹھیک بات. جی بہت شکریہ میاں صاحب آپ کا, بہت شکریہ, مختصر لفظوں میں بڑی اچھی بات کر دی. دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلے جو مارشل لگے تھے نا, حتیٰ کہ یحییٰ خان کا مارشل تو عوامی تحریک چل رہی تھی, ایوب خان کے پاس بھی اس طرح کے جواز موجود تھے, ضیاء الحق جو آیا تھا بہت بڑی پی این اے کی تحریک
پایا تھا. لوگ کہتے ہیں کہ آپ جمہوریت کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، ہمارے سے لگ جاتے ہیں. مشرف کے لیے تو نہ کسی نے جدوجہد کی، نہ سب لوگ سڑکوں پہ تھے. نئی حکومت منتخب ہو کے آئی تھی، اس میں ایٹمی دھماکہ کیا تھا اور ایسی بات ہی بھی تھی. ایک مقبول حکومت تھی اس وقت. ہاں اور انہوں نے یعنی مشرف یاد کراچی میں آئے اس سے چند دن پہلے، اور انہوں نے جو جیسوں سے کی کلیئر ظاہر ہو رہا تھا کہ ان کی انٹینشن کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کچھ کر کے بعد انہیں کورٹ مارشل کرنا چاہیے تھا. اور یہ کہ کارگل کا ہماری کسی نہیں پڑا تھا. نیوی چلو ضرورت نہیں تھی، ضرورت تھی اگر اٹیک کر دیتے. لاجسٹک پرووائڈ نہیں کی گئی ان لوگوں کو جو وہاں چڑھے، اور بعد میں زیادہ سیاسی حکومت چلو ایک بزنس مین بھی تھے اور انتہائی انسان بھی تھے، اور ان کا طریقہ تھا کہ کسی کا ناچ نہیں ہوتا. لیکن یہ لوگ تو میرے پاس گواہ موجود ہیں جنہوں نے مجھے بتایا کہ کارگل کے بعد مشرف روتا تھا کہ میرا سارا کیریئر تباہ ہو گیا. جن لوگوں نے مشرف کی غیر موجودگی میں اقتدار پہ قبضہ کیا اور ان کو پستول لگا کے جن کا نام بھی لیتا ہے، ان سے سائن کرنے کا کہا، اور نواز شریف نے یہ سارے لوگوں کو سامنے آنا چاہیے تھا. اس کو ہمیں چاہیے. بہرحال میر صاحب وہ ایک ایسا ثانیہ ہے، میں اس کو ثانیہ کہوں گا جب جمہوریت پارٹی سے کرتی ہے. اس میں مزید بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے جناب سالک مجید صاحب. سالک مجید صاحب کراچی سے موجود ہیں جو بات کرتے ہیں. السلام علیکم سالک مجید صاحب. وعلیکم السلام میر صاحب. اچھا، ہم نے آپ کو اس بات پہ اس لیے گفتگو دی ہے کہ آپ معاملے میں ابھی یعنی کہ کچھ آپ کو بھی یاد ہوگا کہ کیسے جب 12 پورے واقع کیا آپ کی کیا فیڈ بیک ہے اس معاملے میں؟ میں سن بھی رہا تھا آپ کی گفتگو. کارگل سے یہ معاملہ شروع ہوا تھا، 12 اکتوبر تک پہنچا تھا، اور نواز شریف کا روپے کیس بنایا گیا جس کی بیٹھا ہوا تھا عوام میں جو ہے وہ ہائی جیک ہو گیا تھا. ہوا تھا کیس میں یہ ایڈمرل منصور پاکستان نیوی کے سربراہ ہوتے تھے. مجھے بتایا اپنی قید کے دوران کہ وزیر اعظم تھی تو ایک میٹنگ بلائی گئی تھی وزیر اعظم کی جانب سے. اس میں سارے سروسز چیف تھے اور اس میں میٹنگ کا موضوع تھا تو اس پہ اس وقت پرویز مشرف وہ ابھی انہوں نے بھٹو سے اجلاس میں نہیں شریک ہوئی تھی بلکہ نام میں آنسو تھے. اس وقت سب لوگ حیران تھے کہ ایسا کیا ہوا ہے. بعد میں ایڈمرل منصور نے بتایا کہ ہمیں پتہ چلا کہ اندر بیگم نصرت بھٹو اور بے نظیر کے درمیان جو ہے وہ کافی تلخ کلامی ہو چکی تھی مرتضیٰ بھٹو کے معاملے پہ، اور وہ کافی جو ہے وہ اس میں انہیں کو 1 گھنٹہ تاخیر سے اس اجلاس میں آنا پڑا. اور اس اجلاس میں آئی پرویز مشرف کی بریفنگ اور نہیں تو سب سے پہلے مسترد کرنے والا شخص جو تھا منصور الحق. تو منصور الحق کے انکار کرنے کے بعد فاروق فیروز خان اور دیگر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بھی اس کو نفی کر دیا تھا اور پرویز مشرف کا کام ہو گیا. اس کے بعد میں اور قسمت ہوئی ان کی کہ انہوں نے پرویز مشرف کو آرمی چیف بنایا. تو اس کے بعد میں نکالا جب وہ آرمی چیف بنے اور انہوں نے کارگل پہ وہ کارروائی کی جس کو بے نظیر بھٹو کے دور حکومت میں مسترد کیا گیا. وہ کارروائی شریف کو جو ہے وہ کیونکہ اس سے پہلے تو نواز شریف کی کوششوں سے یہ میں دیکھا تھا کہ واجپئی جو ہے وہ بس میں بیٹھ کے پاکستان آئے اور مینار پاکستان پر انہوں نے پاکستان کے وجود کو تسلیم بھی کیا اور انڈیا کی طرف سے وہ گیسٹر آیا جو اس سے پہلے نہیں آتا تھا. تو
کارگل کی جنگ نے ان ساری کوششوں پہ پانی پھیر دیا تھا، اور اس کے بعد پاکستان کو بھی کافی نقصان ہوا، اور اس کی تفصیلات جو ہے وہ کافی عرصے تک چھپائی بھی نہیں، لیکن یہ پتہ چلا کہ اس جنگ کے نتیجے میں ہمیں کافی بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا، اور اس کا کوئی تک نہیں تھا، اگر وہ فل جاتی تو پھر مشکل ہو جاتا، سنبھالنا بہت بڑے پیمانے پر نقصان ہوتا تھا۔ اب اس جنگ کارگل کے جو ذمہ دار تھے وہ 3 بڑے میجر نام اس وقت بتائے جاتے تھے، جنرل پرویز مشرف اور ان کے ساتھ جنرل محمود علی، ان کے خلاف چاہتے تھے کہ کارروائی کریں، اور وہ کورٹ مارشل یا انکوائری یا جس طریقے سے بھی آگے بڑھاتے تھے۔ پرویز مشرف اور ان کے قریبی ساتھیوں کو یہ پورا ڈر تھا کہ اگر نواز شریف کی حکومت رہی اور انہوں نے اس کو انکوائری کی اور ان کے بارے میں جب کیس چلا تو ان کا کیریئر بھی ختم ہو جائے گا اور ان کا کورٹ مارشل ہوگا، لہٰذا یہ طے تھا کہ اگر نواز شریف ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے، اور یہی ہوا کہ مشرف صاحب نے جو ہے وہ پوری تیاری کر کے وہ سری لنکا گئے تھے، پیچھے سے نواز شریف کی حکومت نے کوشش کی ان کو ریپلیس کیا، ISI کے اس وقت کے ان کے سربراہ سے ان کو آرمی چیف بنانے کی کوشش کی، اور قانون کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کا نوٹیفیکیشن جاری کیا، صدر سے دستخط ہوئے اور ساری چیزیں ہوئی، لیکن اس وقت کی آرمی کی قیادت نے اس کو نہیں مانا، اور وہ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نواز شریف کا تختہ الٹا اور ان کا IGP بنا، اور 12 اکتوبر جو ہے وہ مسلم لیگ اور باقی جو جمہوریت پسند قوتیں تھیں انہوں نے آج بھی وہ کہتے ہیں کہ جی دن کے طور پر یاد کیا جاتا جی۔ بالکل درست کہا صالح مجید صاحب، آپ نے پوری کہانی بتا دی، آپ نے اندر کی کہانی بتا، اندر کی کہانی کچھ ہمیں ہی پتہ ہے، کہا جاتا ہے جی نواز شریف کو بریف کیا تھا، کہ وہاں کرے گی، یہی ہم نے کہا کہ وہاں مجاہدین نے جا کے قبضہ کیا ہوا ہے، ہم نے آفیشلی کسی جنگ کا وہاں آغاز نہیں کیا ہوا تھا، تو ساری باتیں وہ ہیں جس کی انکوائری ہونی چاہیے تھی۔ صالح مجید صاحب شکریہ، ہمیں میں سے کچھ وقت دیا۔ میر صاحب، ایک اور اہم معاملہ ہے، بلوچستان کی سیاسی صورتحال آپ کے سامنے ہے، بڑی مضبوطی سے کھڑے تھے جام کمال صاحب، اور شاید ابھی بھی وہ سہاروں پہ کھڑے ہیں۔ آپ کو وہ خبر یاد ہے جو آپ پہلے مس کر گئے تھے؟ ہاں سر، اس پہ بھی بات کریں گے، اچھا اس پہ بھی بات کریں گے، پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ DGISI کی تقرری کا معاملہ جو ہے بڑی افواہوں کی گردش میں ہے، کیونکہ نوٹیفیکیشن ابھی تک جاری نہیں ہوا۔ پہلے فواد چودھری صاحب بات کر رہے تھے، آج عمران خان صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ سول ملٹری ریلیشن شپ مثالی ہے، اور نوٹیفیکیشن کے معاملے کو اس طرح سے نہ لیا جائے جس میں ابہام ہو، جلد ہی ہم اس کا اعلان کر دیں گے اور طریقہ کار کے ساتھ۔ بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ طریقہ کار کے ساتھ کو اعلان کرے جائیں گے، ISPR کا پریس ریلیز تو آ گیا تھا جی، آج کسی نے ٹھیک ہے، یہاں تو وہ غلط آیا تھا، یہاں اب یہ کہنا کہ طریقہ کار کے مطابق ہم اعلان کر دیں گے، یہ غلط بات کہہ رہے ہیں۔ دونوں میں کچھ تو ہوئی ہے، کچھ تو ہوا ہے کہ جس کی لمبی ملاقاتیں رات کو ہوئی ہیں، ایسے تو افواہیں نہیں پھیلتی، اور جتنی اطلاعیں آئی ہیں لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اسلام آباد کے صحافیوں کا کہ وہ اطلاعیں ہمیں سرکاری ذرائع سے ہی پہنچائی گئی، آج تک نہیں ہوا کہ DGISI کا تقرر جب ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا اس کا پروسیجر، پتا ہے پروسیجر کیا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس پہ کہا جائے کہ جی فوج نے اس میں اپنی مرضی تھوپنے کی کوشش کی، لیکن تقرر جب بھی ہوتا ہے کبھی اختلاف سامنے نہیں آیا، اب کیوں آیا؟ اچھا آپ کیوں چاہتے ہیں کہ جو پرانا DG ہے وہ سر یہ خبریں تو گردش کر رہی ہیں، کور نہ سنبھالے، وہ چاہتے تھے کہ یعنی کہ وہ کور سنبھالے گا تو اگلی اس کی پروموشن ہوگی، آپ کیوں کہتے ہیں آپ اس کو بھی مشکوک و متنازع بنا رہے ہیں؟ آپ اگر نئے کو نہیں چاہتے، اب سوال ہے کہ آپ پرانے کو جانا نہیں چاہتے یا نئے کو لانا نہیں چاہتے، یا آپ یہ کہتے ہیں پروسیجر میں کوئی اعتراض ہے، آپ آخر میں پروسیجر کا مسئلہ نکلے گا، پیدا کیا جائے گا، کہانی کچھ اور ہوگی۔ یہ آپ نے اس مسئلے کو اس طرح ہائی لائٹ کر کے کوئی اچھا نہیں کیا، یہ سیم پیج کی نشانیاں نہیں ہوا کرتی، اور ایسی باتوں سے بعد میں پھر فساد پیدا ہوتا ہے، اور فساد ہی میں کہہ لوں اور میں زیادہ کیا کہوں، اس سے گڑبڑ پیدا ہوتی ہے۔ کوئی میرا خیال میں حکومت نے یا تو اپنی ڈھیس دبانے کے لیے بتانے کے لیے کہ ہمارا اختیار ہے، اور جس طرح آرمی چیف کو مقرر کرنا ہمارا اختیار ہے، اس طرح ISI چیف کو مقرر کرنا ہمارا اختیار ہے، یہ کرنا بتانا چاہتے تھے، لیکن میرا خیال میں انہوں نے معاملے کو خراب کیا۔ اس معاملے پہ مزید بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار جناب فرید اللہ چودھری صاحب، ان سے جانتے ہیں کہ اندر کی خبر کیا ہے۔ جی فرید اللہ چودھری صاحب تو چونکہ سیکورٹی کے اداروں سے وابستہ رہے ہیں، میں تفصیلی بتاتا اس لیے ان سے پوچھتا ہوں۔ السلام علیکم چودھری صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیا جناب، کیا آپ کا کیا ہے یہ جو سارا چل رہا ہے مسئلہ، اور کہ آج تک تو DGISI کی تقرر پہ کبھی کوئی بات نہیں ہوئی، حتیٰ کہ ایک بار بے نظیر نے ایک ریٹائرڈ جنرل کو مقرر کر دیا تھا، اگرچہ اس کے کانسیکوینسز تو کچھ اور نکلے، لیکن یہ کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس پہ، یہ لوگ کیا ہنگامہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ
हमारी सिक्योरिटी का एक अहम तरीन अदारा है और हमारी साथी जिंदगी में तो कभी ऐसा हमने देखा नहीं कि उस पे इस तरह की कोई एम्बिग्यूटी या कंट्रोवर्सी पैदा हुई हो। तो ये एक्चुअली जो हालात हैं हमारे इस वक्त, तो उनमें आवाज जरा ऊंची करें। ना हुकूमत को ना हमें ये सूट करता है कि इस किस्म की इस तरह की अहम तकर्री में कोई एम्बिग्यूटी आ जाए। और ये ऐसी हुकूमत में हो रहा है जिसको परसेप्शन यही है अवामी तौर पे कि उनको इदारों की बड़ी भरपूर हमायत हासिल है। तो इस तरह की सूरत हाल में वो अपोजिशन का जो नैरेटिव है कि वो तो सच साबित होता नजर आ रहा है कि इदारों को खुद ही ये हुकूमत ऐसा सिलसिला करती है जिससे कोई मुलव्वस होते हैं इदारे और उनकी उस पर सवालात उठते हैं। तो जो हमारे दोस्त हैं वहाँ जो बाखबर हल्के हैं साहब की, उनके मुताबिक तो कल की मीटिंग में ये तय हो गया था और आज इस पे उम्मीद है कि ये नोटिफिकेशन हो जाएगा, इसमें मजीद शायद डिले ना हो। नहीं, तभी तक नोटिफिकेशन आया नहीं, दफ्तर के औकात तो खत्म हो गए। उम्मीद है कि जो कल दो बड़ों की मुलाकात हुई है और उसमें जो इन्होंने प्रोसीजर तय कर लिए थे वो आज हो जाएंगे और ये हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। नहीं तो पहले झगड़ा किया था कि प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया था, बस वो बहुत सारी चीजें हैं क्योंकि ये और ना हम इस तरह टीवी पे इनको बयान भी कर सकते हैं, तो बस वो ऐसा होना भी चाहिए था। लेकिन वजीर आजम को जो हमारी इतलात है पहले बता दिया गया था और फौज एक बहुत मुनज़्ज़म इदारा है, हमेशा से वो जो भी फरीदुल्लाह चौधरी से हमारा राब्ता मुकत्ता दोबारा कोशिश करते हैं। सर उन्होंने तो आज खबर दे दी है कि शायद आज की रात में कोई नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। जारी होना चाहिए, जितना डिले करेंगे उतना तमाशा बनेगा। अब ये अगर कहेंगे चलिए आप एक समरी भेजिए जिस पे हम साइन करने हैं, समरी पे साइन होते हैं, नोटिफिकेशन तो नहीं होता, असल में समरी पे साइन होते हैं, उसका ऐलान होता है और वो हो जाएगा। सिविल हुकूमत को भी जब ये एहसास हो जाता है तो मुझे भी अब ताकत दिखाना है तो मसाइल पैदा होते हैं। ठीक है मीर साहब, इस हवाले से मजीद बातचीत पे करें। अभी प्रोग्राम में वक्त एक वक्फे के बाद हमारे साथ शामदीद। मीर साहब, बलूचिस्तान के मामले में बड़ी पहुंचाल है, जाम कमाल जो है वो उनके खिलाफ उनके अपने ही नाराज 14 अरकान ने अगर जमा करवाई थी लेकिन उसे तकनीकी बुनियाद पर मुस्तरद कर दिया गया था। क्या समझते हैं कि कामयाब हो पाएंगे इनको गिराने के लिए? असल बात ये कि बलूचिस्तान में अमूमन सूरत पैदा होती है जब आप वज़ीर आला को बदलना चाहते हैं, ये चलता जा रहा है, उस पर लोग बहुत सी बातें करते हैं कि शायद पीछे कोई होगा या करते हैं। अब लोग ये कह रहे हैं कि ये अगर लोकल कोई मसला है भी तो शायद वफाक में सूरत हाल डिफरेंट हो, मरकज़ का मैंने सोचा जा रहा हो, बलूचिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल में कोई तब्दीली होगी। सारी बातें हैं, इस पर पाकिस्तान की सियासत और इलाके की सूरत हाल सब डिपेंड करती है कि क्या किया जाता है क्या नहीं किया जाता। जाम साहब तो डटे हुए फेस करूंगा और अरकान भी यही कह रहे हैं कि जनाब के वो जुड़ेगा। तो कुछ लोगों ने अगर कहा तो कोई शायद उनको कुछ मिल जाए या हो सकता है ये कामयाबी हो जाए, मैं कुछ नहीं कह सकता। सूरत हाल क्या है और उसका तजिया क्या है, क्यों ये ऐसा हुआ। सर वो अपनी जगह डटे हैं। इस मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए साबिक निगरान वज़ीर आला जनाब सरदार नवाब होश और जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। हमारे बड़े मेहरबान, हम इनके उस जमाने में हॉस्पिटैलिटी भी कोर्ट में की थी और लाहौर आते रहते हैं। मुझे पर भुगती के बाद ये दूसरे आदमी नजर आए जिसका शायद लाहौर दूसरा घर है। सर लाइन पे हमारे साथ मौजूद है। यूं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जो साहब, अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक है जनाब? तभी ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र है जनाब। क्या फरमाएंगे, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? आपसे ज्यादा कौन जानता होगा? फरमाने से बातें निकल चुकी है, अब चेहरे और हज़ियान बकने वाला माहौल बन गया है यहाँ पे, ठीक है ना जनाब? तो अल्लाह
रहम करे बलूचिस्तान के ऊपर। मैं तो पसंद बारे में हमेशा जो भी बात करता हूँ सीधी बात करता हूँ। मामला बहुत आसान है, मुश्किल बहुत ज्यादा होते हैं। अब आप देखिए एक पार्टी की हुकूमत बन गई 18 इलेक्शंस के बाद, जो एक पार्टी का एक मंशूर होता है, उस मंशूर के तहत फिर ये मामला सही चलते हैं जी। लेकिन बदबख्ती आप देख लीजिए इस बदबख्त सूबे की कि वही लोग जो उनके साथ थे, जाम साहब के साथ हाथ और पाँव मरोड़ने के चक्कर में लग गए जी। बहुत सारे मामला जनाब हमारी के पहले अपोजिशन तरफ से टेबल हुआ नो कॉन्फिडेंस, और कभी 30-16 के करीब बताते हैं एमपीएस जो कि बीएपी के थे वो उनके साथ मिल गए। अंदाजा कीजिए कि बीएपी वालों को, पार्टी को, ये कौम परस्त हमारे जितने भी हैं वो सब कहते हैं कि ये एक नाजायज पार्टी है। अचानक रातों रात बनी और उसके बाद हुकूमत इसको दी गई। इसके बावजूद वही अपोजिशन वाले, वही कौम परस्त वो कहते हैं कि नहीं, अब ये है कि ये जाम चला जाए, जाम के बजाय कोई और बीएपी का ही आ जाए। भाई अगर सियासत करनी है, आपने सही सियासत करनी है तो आप कोशिश करें कि बाप वाले अच्छे हैं, वो अच्छी पार्टी नहीं है। जाम अगर अच्छा नहीं तो दूसरा भी वैसे ही होगा। आप अपनी तरफ से एक ऐसा आदमी लाएं जो मुल्क की खिदमत कर सके सूबे की, तो अपोजिशन को आना चाहिए था। उन्होंने बात को आपस में, और मैं सीधी बात कहता हूँ कि बाप का मंशूर किसी को पता नहीं है। एक बात तो जनाब वो हुकूमत कर रहे थे, हाकिम थे, उनको करना चाहिए था, चलते रहना चाहिए था। सारे मफादात की जंग है जनाब, ये मिले ज्यादा मिले, स्पीकर साहब असली के होते नहीं, ऊपर जहाँ बैठे होते हैं, जहाँ से जो है ना वो मुकद्दस जगह कहलाती है, स्पीकर जहाँ बैठा है वहाँ से स्पीकर साहब कहते हैं कि जनाब मेरे इलाके को फंड नहीं दिए गए, ये हो गया वो हो गया। हालांकि वो अपने इलाके में नहीं जाते, आवारान से उनका ताल्लुक है कि जहाँ पे इंसर्जेंसी भी है, गड़बड़ भी है। तो मैं ये बताऊँ आपको ये जाती अपने मफाद के लिए बहुत ही सिंसियर है अपने जात के साथ, और मुल्क और सूबे के साथ नहीं है। सूबे को अगर ये सामने रखते तो मेरे ख्याल से बलूचिस्तान सबसे बेहतरीन सूबा जहाँ हमारे क्या कहते हैं रिवायात की बात करते हैं, वो रिवायात भी खराब होती है। मैं आपको बताऊं कि एक मिनिस्टर साहब है, वो उनके जाम साहब मिनिस्टर थे, उन्होंने कहीं जाना था, उन्होंने जाम साहब से कहा कि 5 लाख पेट्रोल नहीं है, मैं अपने इलाके में जाता हूं। तो आप खुद देख लीजिए कि गवर्नेंस तो झगड़े भी इसी के होंगे। आपको लगता है क्या होगा, जाम साहब रहेंगे या चले जाएंगे? मैंने हमेशा कहा कि अगर है तो जब जो चल रहा है वो ठीक है, नया आएगा तो पता नहीं क्या करेगा। ठीक है ना जी। और जो लोग लाइन में है ना उनको मैं जानता हूँ, बदकिस्मती मेरी कि मैं जानता हूँ, नहीं जानता, मुझे अकल और फहम ना होगी। इनमें से जो 544 वोटों पे आगे थे मेरे ही इलेक्शन किए हुए उनपे, जिसमें ये पोजीशन दिया है, उन्होंने कहा कि नहीं जी ये 544 वोट भी नहीं, 30 वोट पड़े थे इसको, वो लोग अभी तो कहते हैं कि आ जाए। तो उसके बाद मैं रेवेन्यू मिनिस्टर है, तो पार्टी में अपने बैठ के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव पार्टी को समझाते बोलते कर ले। अब ये टांग खींचने की कोशिश है। सीधी सी बात है जी, जो जाम साहब जिस तरीके से आए हैं उस तरीके से जाने का मतलब ये है कि रहना उनका। मैंने जाम साहब को कितना नहीं, लेकिन मैं अपने टॉक शोज में भी और मैसेज में भी कहता हूँ उनको कि आप जो ना इस्तीफा मत दें। अगर गिर जाते हैं, अगर वो कॉन्फिडेंस कामयाब होता है आपके खिलाफ, तो इसमें कोई इशू नहीं है। ये अपना सियासी ये को है क्या कहते तरीका है, उस तरीके से जाने के लिए मुझे लगता है इस वक्त भी आज जो इनकी पार्टी के सर्द गर्म चुशीदा पुराने लोग जो वजीर आला भी रह चुके हैं, वो अभी भी दोबारा थोड़ा ठंड है। मेरे ख्याल में कहीं से कैरेट और कहीं से जो ना स्टिक वाली बात है, तो कैरेट नहीं मिला लोगों को, स्टिक शायद काम कर रही है। बड़ी अच्छी बात आपने कर दी जी, बहुत शुक्रिया आपका वाजिद साहब, आपने बहुत अनायत की, हमें वक्त दिया और वक्त का देकर बलूचिस्तान की सूरत हाल को समझने में हमारी मदद की। ये बिल्कुल इनका तजिया दुरुस्त है, अभी उन्हें डट जाना चाहिए।
اور نہیں جانا چاہیے. اور جو لوگ آ رہے ہیں کہتے ہیں میں ان کو بھی جانتا ہوں, بتا بھی دیا ان کے. یہ ظاہر ہے کہ یہ بلوچستان کی چپے چپے سے واقف ہے, ایک بندے کی لگن سے واقف ہے. ٹھیک ہے سر, وہ ڈٹ تو گئے ہیں. ابھی بلوچستان اسمبلی 65 کا ایوان ہے, ٹھیک ہے, اس میں حزب اختلاف کے پاس 23 ارکان ہیں, چھوڑ دیں آپ, اور 14 ان کے مل گئے, 33 کی ضرورت ہوتی ہے, اور یہ 38 بن چکے ہیں. وہ جو بدلتے ہیں نا وہ چھوڑ دیتے ہیں, آخری وقت میں پتہ چلتا ہے. تحریک میں بات بڑی سے ہی کیری ہوتی ہے, دیکھ کیا ہوتا ہے. صحیح. اور جب کیری ہوتی بھی ہے تو اس میں مسائل ہوتے ہیں. اگر کسی نے طے کر لیا کہ ان کو ہٹانا ہے تو ابھی وجہ سمجھ نہیں آتی ہٹانے, اور طے کر لیا ہے تو پھر وہ نہیں رہیں گے. لیکن بہرحال یہ جمہوریت کی شان کہہ لیجئے یا ہماری جمہوریت کا مذاق کہہ لیجئے, چل رہا ہے. یہ بلوچستان میں چلتا ہے اور جگہوں پہ بھی چلتا ہے, پنجاب میں بھی چلتا ہے کبھی کبھی. کیا کہیں مطلب وہ ڈٹ جائیں اور تب تک ڈٹے رہیں جب تک امپیچمنٹ کامیاب نہیں ہوتی, اور یہ امکانات بھی ہیں کہ وہ محفوظ رہ جائے. نو کانفیڈنس موو جب کامیاب ہوگی تو جانا ہی پڑے گا نا جی, تو ڈٹ جائے وہ. ابھی تو اپوزیشن بلف کر رہی ہے نا, کہ بتا تو نہیں کہتی ہے ہمارے بہتر لوگ ہیں, یہ کہتے ہیں میرے پاس ہے, ناراض لوگوں کو منا بھی لوں گا میں. اچھا, وہ ان کو منا سکتے ہیں جنہوں نے تحریک عدم اعتماد جمع کرائی. وہ تو کم ہے نا, 14 ہیں, 16 ہیں. جی سر, ان کا 16 تو نہیں چاہیے نا آپ کو. حزب اختلاف پہلے سے بھائی وہ اس میں شامل ہیں, یہ 16 وہ نہیں ہے, اس میں حزب اختلاف سب شامل 16 لوگوں نے جمع کرائی ہے. آپ کس صاحب میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ صحیح. ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے سر, جو آپ نے بھی بات کی اور جو انہوں نے نواب وہ صاحب نے اگر کہا ہوتا تو وہ پارٹی کے اندر ان کو ڈیفیٹ دیں. صحیح ڈیفیٹ دیں گے تو ویسے ختم ہو جائیں گے لیڈر. پارٹی کے لیڈر نہیں رہیں گے تو کوئی اور آ جائے گا, وہ دوسری شکل بنتی ہے. اچھا میر صاحب, پروگرام اب آخری مراحل کی طرف ہے. ایک اور اہم معاملہ ہے, ڈالر جو ہے وہ آج 171 روپے 15 پیسے پہ ٹریڈ ہوا ہے, اور ایف آئی اے نے اس کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 163 ملین سٹرکچر طریقے سے جو ہے وہ ڈالر خریدنے والوں کے خلاف کارروائی کا بھی فیصلہ کیا, اور انہوں نے کہنا کہ ہم ان تک پہنچنے میں کامیاب بھی ہو گئے. اس سارے معاملے میں ڈالر جس طرح سے اوپر جا رہا ہے, حکومت کے ریٹ نظر نہیں آتی. آخری دموں پہ جب تاریخی حد کو چھو جاتی ہے تو پھر ادارے حرکت میں آتے ہیں. ہم حرکت میں آتے ہیں, کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم نے اسٹیٹ بینک کو چھوٹ دے رکھی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ذات معیشت چلا رہے ہیں. ڈالر مہنگا ہوتا جا رہا ہے, اس کا آئل مہنگا ہوتا جا رہا ہے. ہم آدھی چیزیں ملک سے باہر سے منگواتے ہیں, وہ مہنگی ہوتی جا رہی ہیں. ہماری ایکسپورٹ اتنی بڑی نہیں ہے جتنی امپورٹ بڑھ گئی ہیں. آپ کیا چاہتے ہیں؟ ڈالر کی قیمت بڑھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایکسپورٹ بڑھے. وہ تو ایسے 2-1 بلین بڑھتی ہیں, وہ تو روٹین میں ویسے بھی بڑھ جاتی. تو کیا گین کیا آپ نے؟ کیا اکانومی ہے, کیا معیشت ہے؟ ڈالر بڑھے گا, مہنگائی آئے گی. اور اب تو وہ خود تجزیہ پیش کر رہے ہیں کہ شاید ابھی کچھ چند مہینے تک ہم مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر سکتے. سارے ڈاما ڈول ہے. وزیر خزانہ بھی اب مشیر خزانہ ہو جائیں گے چند دنوں کے اندر. اچھا, تو یعنی کہ ابھی تک حکمران جماعت طے نہیں کر سکی کہ کس کی جگہ انہیں سینٹر بنانا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری باتیں ہیں جس پہ غور. اچھا میر صاحب, آج 100 انڈیکس میں 634 پوائنٹ کی کمی ہوئی ہے, اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر امور معاشرہ جناب ڈاکٹر قیس اسلم صاحب. ان سے جانتے ہیں کہ فیکٹس اینڈ فگر میں کیا معاملہ ہے. یہ لائن پہ موجود ہے میر صاحب. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم سر. کیا صورت ہے؟ ڈالر اوپر جاتا جا رہا ہے, اسٹاک ایکسچینج بیٹھتا جا رہا ہے, ہم کہاں کھڑے ہیں؟ سر میرا یہ خیال ہے کہ 174 تک جائے گا ڈالر. اچھا 174 تک جائے گا, پھر رک جائے گا؟ جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ اسپیکولیٹو ہے نا, یہ ان ہاؤس ٹریڈنگ ہے. یہ سینٹرل بینک کے اپنے لوگوں سے, وہ بے شک افغانی ہوں, بے شک وہ فارنرز ہوں, بے شک وہ پاکستانی ہوں, ان سے یہ خریدے جا رہا ہے ڈالر اسپیکولیٹولی. ڈیمانڈ بڑھائی جا رہی ہے. 173 174 پہ جا کے یہ خود ہی اس کو گرائیں گے. آپ کو کہیں گے دیکھیں ہم نیچے لے آئے ہیں, اور انہی کے بندے پیسے بنا لیں گے پھر وہ بیچ کے. جو اصل آپ کا دوسرا سوال ہے یہ تو دیکھیں ٹریڈ آف ہے نا, کہ جن لوگوں نے اسٹاک مارکیٹ میں پیسے لگانے تھے وہ لگا اس لیے نہیں رہے کہ اکانومی نیچے جا رہی ہے, پروفٹ مارجنز ہے نہیں, تو وہ پیسے جو ہیں وہ ڈالر میں لگا رہے ہیں. تو جب تک ڈالر اوپر جاتا جائے گا اسٹاک مارکیٹ نیچے بیٹھتی جائے گی, کیونکہ وہ اسپیکولیٹرز ہی ہیں جو بائی کرنا ہے نا, جنہوں نے اسٹاک مارکیٹ میں وہ ڈالر خرید رہے ہیں. حکومت کی ریٹ آپ نے کہا نہیں ہے, حکومت یہ سب آپ دیکھیں کہ یہ پنڈورا لیک میں بھی انہی کے نام آئے ہیں, اپوزیشن کے بھی
پہلے اس میں آئے ہوئے، تو یہ سارے پیسے بنا رہے ہیں نا جی. یہ جو ہے کہ ہم نے پکڑ لیے جو ہیں منی چینجرز، تو یہ تو فیس سیونگ ہے ان دی کانٹیکسٹ. آپ اکانومی میں کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے سوائے ٹیکسٹائل کے، وہ بھی بیرونی اس میں جو ہے کاٹن سے ٹیکسٹائل آپ بیچ رہے ہیں. اور جب انڈیا اور چائنا اور بنگلہ دیش کی ٹیکسٹائل آ جائے گی باہر، تو پھر آپ کو پتہ لگے گا بیچ سکتے کہ نہیں بیچ سکتے. تو آپ کے پاس کچھ نہیں ہے ڈالر میں بیچنے کے لیے. اس لیے اکانومی جو ہے وہ کنٹریکٹ کرتی جا رہی ہے. آپ اناج بھی خرید رہے ہیں، آپ چینی بھی خرید رہے ہیں، آپ کاٹن بھی خرید رہے ہیں، آپ لگژری کاریں بھی خرید رہے ہیں. اب مجھے نہیں سمجھ آئی کہ جب اتنا بڑا کرائسس ہو تو لگژری آئٹمس کیوں خرید رہے ہیں آپ. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ آپ نے آج تک بلوچستان میں یا کسی اور جگہ پہ خوردنی تیل کیوں نہیں بنانا شروع کیا خود ہی، پام آئل. آپ نے انڈیجنس ریسورسز سے بجلی کیوں نہیں پیدا کی کہ آپ ڈپینڈنٹ ہیں وہ فورن آئل پہ. تو میرا ہمیشہ سے خیال رہا ہے، جو میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ یہاں کے جو امیر لوگ ہیں وہ پیسے بنا رہے ہیں اس کرائسس میں، اس لیے وہ کرائسس پیدا ہے. مگر اس کے جو پولیٹیکل کانسیکوینس ہیں وہ بہت بڑے ہونے ہیں. اور میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ سے کہا تھا کہ آپ کے جو ملٹری گینز ہیں وہ ایروڈ ہو جائیں گے اگر پولیٹیکل انریسٹ ہو گئی. آپ بجلی بھی مہنگی کر رہے ہیں، آپ پیٹرول بھی مہنگا کر رہے ہیں، تو چیزیں مہنگی تو ہوں گی، وہ ڈالر میں خرید رہے ہیں آپ. تو سوال یہ ہے کہ جاب کریشن کدھر ہے؟ وہ نہیں ہے. آپ کی انڈسٹری بھی شرنک کی ہے 24% سے 19% پہ آئی ہے. آپ کی ایگریکلچر بھی ہے وہ 18% پہ آ گئی ہے. آپ کی سروس سیکٹر کو کورٹ میں جو آپ نے روکا ہوا تھا اب آپ نے کھولنا شروع کیا ہے، وہ بھی افیکٹ ہوئی ہے. اکانومی جو جولائی میں آپ کہہ رہے تھے 4 سے 5% جائے گی، اب وہ جو کہہ رہا ہے ورلڈ بینک 3.5% پہ کانٹریکٹ کرے گی. اس کا سارا افیکٹ انکم جنریشن نہ ہونے پہ پڑے گا اور مہنگائی پہ. مجھے جو بات نہیں سمجھ آتی کہ گورنمنٹ اپنے انڈائریکٹ ٹیکسز کو فوراً کیوں نہیں کم کرتی تاکہ اکنامک ایکٹیویٹی شروع ہو. اور یہ جب آپ وہ واپس لے لیں گے، کیا ہے آپ کا آرڈیننس کے اسٹیٹ بینک کے گورنرز پہ کوئی کیس نہیں ہو سکتا، تب تک یہ ڈالر کی کھیل چلتی رہے گی. کسی کو تو پکڑنا پڑے گا نا، آپ کو صرف منی چینجر کو پکڑ کے تو نہیں ہوتا. آپ کے ریزرو 27 بلین تک چلے گئے تھے، وہ آپ نے نیچے لا کے 25 بلین پہ 2 بلین آپ نے بازار میں پھینکا ہے، اور پھر بھی ڈالر اوپر جا رہا ہے. تو اکانومی کی فریجلٹی بھی نظر آتی ہے اور اسپیکولیٹو ان ہاؤس ٹریڈنگ بھی نظر آتی ہے. اب یہ جو رشوت کا پیسہ ہے وہی ہے نا جو منی چینجر سے ڈالر میں کر کے مجھ سے باہر جا رہا ہے. تو سوال بڑا سمپل ہے کہ گورنمنٹ کی مشینری جو ہے یا تو وہ پیسے بنا رہی ہے یا وہ بہت ہی نااہل ہے. بالکل درست جناب، بالکل درست. یعنی کہ غریب پستا رہے گا اور اس پہ اثر پڑتا رہے گا، غربت بڑھتی رہے گی، مہنگائی آتی رہے گی. یہی کہہ رہے ہیں جی آپ؟ میں نہیں سوچ رہے کیونکہ ان کو تو مفت چیزیں ملتی ہیں. ٹھیک بات ہے. تیل بھی، بجلی بھی، گھر بھی، کاریں بھی، نوکر بھی مفت ملتے ہیں. تو یہ جتنی بھی ایکٹیویٹی ہے وہ امیروں کے حق میں. آپ دیکھیں نا کہ آپ انڈسٹری کو بجلی بھی کئی دفعہ مفت دے دیتے ہیں، آپ ان کا ٹیکس بھی معاف کر دیتے ہیں. غریب آدمی کا کوئی ٹیکس نہیں معاف ہوتا. ابھی ایک اس دفعہ لا پاس کیا ہے کہ اگر کریڈٹ کارڈ سے چیز خریدیں گے تو 5% ٹیکس ہے، اور ورنہ کیش میں 16% ہے. تو غریب نے کیش میں خریدنا ہے، امیر نے کریڈٹ کارڈ پہ خریدنا ہے. ٹھیک بات. بہت شکریہ آپ کا جناب، بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر قیس اسلم صاحب. بہت اچھے ہمارے ماہر معیشت بھی ہیں اور ماشاءاللہ سیاسی سوجھ بوجھ بھی رکھتے ہیں. میں ہمیشہ تعارف کراتے ہوئے کہا کرتا ہوں کہ لیجنڈری شخصیت سیرا اسلم کے بیٹے ہیں یہ، اور اس لیے ایک لیفٹ کا پوائنٹ آف ویو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، خون میں شامل ہے. تو بہت اچھی باتیں کی انہوں نے. پھنس گئے ہم بدیے. اللہ ہماری حالت پہ رحم کرے، ہماری معیشت کو اس پوری صورتحال سے نکالے. ٹھیک ہے، اصل غریبوں پہ پڑ رہا ہے
باقی تو اللہ تللے ہیں ہمارے. ٹھیک ہے امیر صاحب، بہت شکریہ. حکومت کو کسی بھی بحران کو پیدا ہونے سے پہلے اس پر نظر رکھنی چاہیے تاکہ غریب عوام اس میں نہ پھنسیں. ان تمام معاملات آپ نے میر صاحب کی اور تجزیہ کاروں کی رائے سنی. کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے. پروگرام سجاد میر کے ساتھ سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.